بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 سے 32 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 23۔ بنی اسرائیل میں سے 2 شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، قوم سے کہا کہ تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 24۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 25۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو سوائے اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، پس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے اس قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، لہٰذا تمہیں ان کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ ان کی اس نافرمانی کی وجہ سے ان پر اب وہ مقدس زمین 40 برس تک حرام کر دی گئی۔ یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ آیت نمبر 27۔ اور آدم کے دونوں بیٹوں کا حال بھی کھرا کھرا انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا۔ اس نذرانے کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو مختصراً بیان کیا جاتا ہے۔ اماں حوا کے ہاں ہر حمل سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ان کی شادی بھی دوسرے حمل کے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ ہوتی تھی۔ جب ان دونوں بیٹوں یعنی حابیل اور قابیل کی شادی کا ٹائم آیا تو ان میں سے ایک چرواہا تھا اور دوسرا کسان۔ چرواہے کی بہن تھوڑی بدصورت تھی اور کسان کی بہن خوبصورت تھی۔ اب روایت کے مطابق کسان کی شادی بدصورت لڑکی سے ہونی تھی، تو اس نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ سمجھانے کے باوجود اس نے کہا کہ میں اپنی بہن سے شادی کروں گا جس کا جنم میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے شادی وہی کرے گا جس کی قربانی یعنی نذرانہ قبول ہوگا۔ تو چرواہے کی قربانی قبول ہو گئی تو کسان کی حسد سے آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ باقی حصہ قرآن مجید سناتا ہے۔ ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ میں تو تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تقوی والوں ہی کا عمل قبول کرتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے گا، لیکن میں تیرے قتل کی ہرگز اپنے ہاتھ نہ بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں۔ آیت نمبر 29۔ میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر پر رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، اور ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ آیت نمبر 30۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر ہی دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں ہو گیا۔ آیت نمبر 31۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے۔ دراصل قتل کے بعد
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس لاش کا کیا کرے، تو اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے تعلیم دی۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ مجھ میں کوے جتنی بھی عقل نہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دوں، پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ آیت نمبر 32۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ صدق اللہ العظیم۔